لفظ میں ایک مستقل معنی ہوتا ہے اور پھر لفظ کی ترکیبی حیتیں ہوتی ہیں، ترکیبی نسبتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے مفاہیم ہوتے ہیں یا اس کے نئے نئے استعمال اور اس کی دوسرے لفظوں کے ساتھ نئی نئی نسبتوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ وہ عارضی ہوتے ہیں، وہ پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، اور لیکن یہ کہ انہیں لفظ کا حقیقی معنی نہیں کہا جائے گا، نہیں، جس معنی کے لیے وہ لفظ بنا ہے وہ معنی حقیقی معنی ہے۔ تو جو بھی معنی ہوگا، جیسے مثال طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ ہے پانی، اب اس کا معنی جو ہے وہ اس میں جیسے راسخ ہے، اس میں گھلا ہوا ہے۔ اب کیا پانی کا لفظ یہ دریا کے پانی، کنویں کے پانی اور گلاس کے پانی پر یکساں طور پر صادق آتا ہے؟ یعنی ہم دریا کے پانی کو بھی پانی کہتے ہیں، تو کیا دریا کا پانی وہی سیمینٹکس رکھتا ہے، وہی معنوی کلیت رکھتا ہے، قطعیت رکھتا ہے جو گلاس کا پانی رکھتا ہے؟ یا مطلب اس کو الٹا کر کے کہنا چاہیے کہ دریا کا پانی اور گلاس کا پانی، پانی جس لفظ کے لیے پانی کا لفظ جس کے لیے بنا ہے اس پر صادق آتا ہے، لیکن انٹینسٹی کے فرق کے ساتھ۔ یعنی پانی کا لفظ دریا پر زیادہ صادق آتا ہے گلاس کے پانی کے مقابلے میں۔ اب اس کی کوئی لسانیاتی توجیہ نہیں ہے، اس کی کوئی لغوی تعویل یا وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ وہی ٹرانسینڈنس ہے جو پانی کی پراپرٹی ہے۔ یعنی کہ اب دریا کا پانی کو میں نے کل پانی جیسے مان لیا، پھر میں نے کوئی سمندر دیکھ لیا، تو اب گویا پانی اپنی کلیت کے ساتھ دریا سے سمندر میں منتقل ہو گیا۔ تو جو بھی معنی فکسٹی کے بغیر ہے، جس میں اضافے کا امکان ہے، اس کی فارم کو بدلے بغیر، اس کی کیمسٹری کو بدلے بغیر، وہ ٹرانسینڈنس ہے۔ لفظ وجود ہے، تو وجود موجودات میں منقسم ہے، لیکن موجودات کی اساس وجود پر ہوتے ہوئے موجودات میں وجود مشترک ہوتے ہوئے موجودات سے ماورا بھی ہے۔ تو یہی صورت، جیسے لفظ ہے، لفظ موجود ہے، معنی وجود ہے، اور وہ پانی کے لفظ سے واضح ہو گیا کہ وہ کثرت میں بھی یہ واحد چیز مشترک ہے، پانی ہونا۔ تو لیکن جیسے ہی وہ ہوگا کہ کیا نام ہے، یہ سوال اٹھے گا کہ پانی بطور معنی اور پانی بطور مظہر، یعنی دریا اور سمندر پانی کے مظاہر ہیں، خود پانی اگر ہوتے تو ہم کسی ایک مرحلے پر رک جاتے، ہم کہتے کہ بس پانی ایگزاسٹیولی گویا ہمارے علم میں آ گیا، ہمارے مشاہدے میں آ گیا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پانی سمندر سے، دریا سے، گلاس سے ایک یقینی نسبت، بلکہ ان کی واحد بنیاد ہوتے ہوئے بھی ان سے ماورا ہے، اور اس کی ماورائی ذہن کے لیے مفروضہ نہیں ہے، یقینی ہے۔ پانی کی ماورائی ہی دریا اور سمندر اور ندی میں فرق کرواتی ہے۔ تو یہ ہے لفظ اور ٹرانسینڈنس کے تعلق کی ایک جہت۔ باقی جہتیں انٹرنل بھی ہیں، باقی جہتیں کس اور پہلوؤں سے بھی ہیں،
لیکن یہ میرے خیال میں مجموعی بات میں نے کہہ دی. اس مجموعی بات ہی پر رہتے ہوئے ہم پر دیگر جہتیں اور دیگر گہرائیاں منکشف ہوں گی.